کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت ایک لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہی موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ بہرحال اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ وہ زانی بہت خوش ہوا کہ سزا دینے کے بجائے مجھے ایک اونچا عہدہ مل گیا۔ جب دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا آپ نے کہا؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر خاص بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، اور بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا، سو اسے گمراہی میں رکھنا مقصود تھا۔ میرے محترم سامعین حضرات، ذرا دل تھام کر سمجھیں کہ جب ہمیں گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لیں آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور آس پاس نگاہ دوڑائیں۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار ہمیں گناہوں کا موقع ملتا ہے اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، اور مرد اسے اپنی جیت اور عورت اپنی جیت کا نام دیتی ہے، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ کرنے پر دل زور زور سے دھڑکے گا، ہمارا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جس میں ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور ہر آن اور ہر لمحہ صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔